الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات زینت بزم کائنات فخر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کساں احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرمائے اور بندہ ناچیز کو حق بات بیان کرنے کی توفیق رحمت فرمائے اور اس کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو حق سمجھنے کی، اسے ماننے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ احباب ذی وقار، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا۔ رجب المرجب کی آج 23 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کی 26 تاریخ اور 27ویں کی شب وہی شب معراج ہے، جس میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ اس حوالے سے پہلی بات جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ذرا سماعت کر لیجئے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کریم جل شانہ کی آسمانوں سے اوپر کوئی رہائش ہے، جس وجہ سے اللہ پاک جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو اتنی بلندی پر بلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و بالا ہے ہی، ہم اقرار بھی کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں کہ میرا پروردگار پالنے والا اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ بلندی سے بنا، علو بلندی سے بنا، تو اللہ پاک جل شانہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ پاک اتنی بلندی پہ رہتا ہے تو اس بلندی پر جا کر نبی علیہ السلام کی اللہ پاک جل شانہ سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک آسمانوں سے اوپر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کو اتنا بلندی پر کیوں لے کے جایا گیا؟
معراج کی رات اللہ کے نبی کو اتنی بلندی پر پھر کس وجہ سے لے کے جایا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی وہاں رہائش ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے اور اس طرح کی جو انسان کے ساتھ عوارض ہوتے ہیں ان سے پاک ہے، تو پھر اتنی بلندی پہ اللہ کے حبیب کیوں جلوہ گر ہوئے؟ تو اس کا جواب جو اکابرین ملت نے دیا ہے وہ عین حقیقت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے تمام انبیاء کو معراج عطا فرمائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اپنی اپنی شان کے مطابق، حیثیت اور مقام کے مطابق ہر کسی کو معراج عطا فرمائی، یعنی اللہ پاک جل شانہ نے دنیا میں انبیاء کرام کو اپنا دیدار عطا فرمایا، لیکن معراج روحانی ہوئی، معراج منامی ہوئی، جسمانی اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار اگر اس کائنات میں میسر ہوا ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہوا ہے۔ باقی کسی نبی کو اس دنیا میں، عالم دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی وہ یہ مطالبہ تھا کہ مولا میں سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ 9ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب اللہ پاک جل شانہ سے کلام کیا نا، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کلام کے اندر اتنی چاشنی تھی اور مٹھاس اور لذت تھی اور سکون اور کیفیت تھی کہ بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ نکلا، رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا اللہ پاک سے ملاقات ہو، اللہ پاک سے کلام ہو تو پھر اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کا نبی بھی ہو، تو پھر یہ دل میں آرزو پیدا ہو سکتی ہے نا جی۔ اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ سے اللہ پاک جل شانہ نے سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے دائیں ہاتھ میں، تو آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ سوٹا تھا، عصا مبارک، ڈنڈا شریف 10 گز کا تھا، وہ تو 10 گز یہ آپ کا قدم مبارک تھا اور 10 گز کا عصا مبارک تھا، آپ نے وہ پکڑا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ نہیں فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ فرمایا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ کون سے ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جس خدا کو عالم الغیب والشہادہ ہم مانتے ہیں کہ ہر غیب اور چھپی بات کو اللہ جانتا ہے، جانتا ہے نا، پھر اللہ پاک جل شانہ کو جب یہ معلوم ہے کہ ہاتھ دایاں ہے یا بایاں، ما تلک بیمینک، یمین دائیں کو کہتے ہیں، یسار بائیں کو کہتے ہیں، تو یمین کا ذکر ہے، ما تلک بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ جب اللہ پاک جل شانہ کو اتنا معلوم ہے کہ یہ ہاتھ دایاں ہے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہاتھ دائیں میں ہے کیا؟ یہ معلوم نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ پھر کیوں سوال کیا کہ اے موسیٰ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جس خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جب وہ خدا کی ذات سوال کرے اور اللہ کے نبی سے سوال ہو، اور سوال بھی اتنا عام سا سوال ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا سوال کرنا اور پوچھنا، کسی سے کچھ پوچھنا، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اس لیے پوچھا ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں نہ کہہ سکتا۔ جب نہیں کہہ سکتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ پاک جل شانہ نے جو سوال کیا ہے اس کے اندر یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس سوال کرنے میں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اللہ پاک، جیسے بندہ گفتگو کا کوئی بہانہ بناتا ہے نا، گفتگو کا کوئی بہانہ بناتا ہے، تو ایسے بہانہ بنایا بات شروع کرنے کا، بہانہ بنایا موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کا بہانہ تھا، ورنہ یہ تو اللہ پاک کو پتا تھا کہ دایاں ہاتھ ہے، پھر دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو پتا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے سوال کر لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔
حالانکہ لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ واقعہ معراج کی ہی بات کر لیتے ہیں. تو معراج کی رات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا جو قرآن پاک نے فرمایا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم نے معراج کا سفر اور یہ سیر اس لیے محبوب علیہ السلام کو کروائی کہ ہم اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں. تو جب اللہ کے نبی کو نشانی دیکھتے جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے کہ جبریل یہ کیا ہے, تو جبریل علیہ السلام آگے سے جواب دیتے کہ محبوب علیہ السلام یہ مطلب ہے قوموں کے حال دیکھے, کوئی کسی عذاب میں گرفتار ہے, کوئی کسی بیماری میں گرفتار ہے, کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے, تو حضور علیہ السلام سوال کرتے جاتے کہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام جواب دیتے جا رہے. اب لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تو پھر سوال کیوں کرتے جبریل علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام سے سوال کیوں کرتے؟ حالانکہ سوال کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر سائل بے خبر ہوتا ہے. استاد بھی اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے کہ نہیں؟ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ جب امتحان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر سوال جواب نہیں ہوتے. تو استاد سوال کرتا ہے اپنے شاگرد سے, کیا استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں استاد نے تو پتہ ہی کوئی نہیں, تاں ہی سوال کیتی جا رہے ہیں. شاگرد کو سیکھنا ہے, شاگرد کو سیکھنا ہے, استاد نے تاں سوال کیتا ہے تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ جتنی بھی باتیں ہیں, اللہ پاک کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا, نبی علیہ السلام کا جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرنا, اس پر عقیدہ وہی بنا جو قرآن حدیث کے مطابق ہے. اور وہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا تو حکمت کے مطابق, اور اللہ نے اپنے نبی سے سوال کیا تو حکمت کے مطابق. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب سوال ہوا نا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو وہ عرض کرتے ہیں ہیا عصای. قال فرمایا عرض کیا ہیا عصای, یا اللہ یہ میرا سوٹا ہے, عصا ہے. جواب پورا ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ نے پوچھا بتا دیا کہ کیا ہے, یا اللہ یہ عصا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں اتوکل علیہا, میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی اس سے جھاڑ لیتا ہوں درختوں سے, کیونکہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے اور درختوں سے پتے بھی ایسے جھاڑ لیتا ہوں. یہ دو باتیں اضافی بتا دی, اور ساتھ فرمانے لگے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, یا اللہ اس سوٹے سے میں اور بھی بڑے کام کر لیتا ہوں, اس ڈنڈے سے میں اور بھی بڑے کام کر لیتا ہوں. اب سوال تو ایک ہوا تھا, جواب آپ نے کتنے دے دیے؟ 4. پہلا جواب کیا ہے؟ یہ میرا عصا ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں. تیسرا کیا فرمایا؟ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں. چوتھا فرمایا میں اور بھی بڑے کام کر لیتا ہوں. اب ایک سوال کے 4 جواب, ایک تو اس کا جواب ہوگا, باقی 3 اضافی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ سلسلہ تکلم کو بڑھانے کے لیے, سلسلہ گفتگو کو بڑھانے کے لیے اور محبت کے اظہار کے لیے اس سوال کا اتنا لمبا جواب دیا کہ اللہ پاک جل شانہ سے کلام ہو رہا تھا نا. اور اس کی وضاحت میں ایک میں واقعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شب معراج جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے نا, تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام بتا تیری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم ہے؟ تیری امت میں میری امت کے عالم امام غزالی جیسا کوئی عالم ہے؟ جب انہوں نے یہ بات سنی تو دل میں تجسس پیدا ہوا نا کہ امام غزالی پتہ نہیں کیسی کوئی علمی شخصیت ہے, کیسی علمی شخصیت ہے. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور امام غزالی دکھاؤ تو صحیح ہے کون؟ تو اللہ کے نبی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی شب معراج. جب ملاقات ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم. کیا کہا؟ امام غزالی سے فرمایا السلام علیکم. تو امام غزالی فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی پورا جواب دے دیا سنت کے مطابق. جو جواب تھا نا وہ سارا قرآن پاک میں نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر سلام کرنے کا, سلام کے جواب دینے کا طریقہ بیان کیا گیا باقاعدہ طور پر. ہمیں خبر نہ ہو تو الگ بات ہے, ہمارے نوجوان بچے آج ہیلو سے شروع کرتے ہیں, اوکے پہ ختم کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہماری گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہیلو. ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوکے.
نہ پہلے سلام ہے نہ بعد میں سلام ہے، کچھ بھی نہیں، ملاقات ہوئی تو کوئی سلام جواب نہیں۔ یعنی یہ طریقہ آج ہم چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن قرآن نے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو فحیوا بأحسن منہا، تم اس سے بہتر جواب اسے دو، اور اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے او ردوہا، تو جیسا اس نے سلام کیا ہے ویسا تو جواب دے دو۔ چلو اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتے، کم از کم ویسا ہی جواب، اس نے السلام علیکم کہا، آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں، جیسا سلام کیا ویسا اس کا جواب ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امام غزالی، میرے سلام کا جواب تو وعلیکم السلام پہ پورا ہے، تم نے آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں کہا ہے؟ اتنا لمبا کیوں جواب دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام غزالی عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیا ہے۔ فرمایا وہ کون سی؟ عرض کیا حضور آپ سے اللہ نے سوال کیا تھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب تو ہی عصایہ میں پورا تھا کہ میرے ہاتھ میں میرا ڈنڈا ہے۔ آپ نے آگے تین جواب اور بتائے کہ میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے بھی جاڑتا ہوں، اور میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ آپ نے اتنا لمبا کیوں جواب دیا تھا؟ مجھ پر جو اعتراض ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تو لمبا جواب دیا تھا کہ نہیں؟ تو فرمایا میں تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا نا، اللہ سے بات کر رہا تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں اللہ سے لمبی بات کر لوں۔ انہوں نے عرض کیا حضور اگر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے لمبی بات کریں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے لمبی بات ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے آپ سے لمبی بات ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ سے ہم کلام ہو بندہ، اللہ سے ہم کلام ہو تو پھر دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے ہم کلام ہو تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اسی تڑپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بے قرار کیا، اور انہوں نے بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ نفی تاکید بلند کا صیغہ ہے، مستقبل میں نفی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا لن ارانی، مجھے ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، کوئی ذات ایسی ہے جو دیکھ سکتی ہے۔ اسی لفظ کے اندر سے ثابت ہو گیا کہ کوئی ذات تو ایسی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ اللہ نے بیان کر کے فرما دیا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ اس سے پتہ چلا کہ تمہارے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو مجھے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ذات اقدس ہے۔ تو حضور نے اللہ پاک جل شانہ کا دیدار کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کا سر کی آنکھوں سے دیدار اس دنیا میں اگر کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب میں بات عرض کر رہا تھا کہ اتنی بلندی پہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ سارے نبیوں کو معراج عطا ہوئی ہے، لیکن معراج منامی، معراج روحانی، جسمانی نہیں، جسمانی میرے اور آپ کے آقا و مولا کی معراج ہے۔ تو باقی سارے انبیاء کو معراج ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے طور پہاڑ پر، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا، ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، زکریا علیہ السلام کو جب آرے سے چیرا گیا، دشمن آپ کے پیچھے ہیں اور آپ بھاگے، اور پہاڑ سے درخت سے فرمایا کہ مجھے جگہ دو، درخت پھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہوا، آپ اندر داخل ہوئے، درخت مل گیا، آپ اندر چھپ گئے، ان کو پتہ چلا تو آرا لے کے آ گیا اور آرے کو اوپر سے رکھا اور چیرنا شروع کر دیا۔ آرے کے ساتھ کیا کیا؟ زکریا علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ مطلب ہے کہ اسی طرح تو اس حال میں اللہ کا دیدار۔ تو معراج کی مختلف کیفیتیں، کسی نبی کو کسی مقام پر، کسی نبی کو کسی مقام پر، کسی نبی کو کسی مقام پر۔ معراج ہر نبی کو عطا ہوئی ہے، لیکن مختلف جگہ پر، کوئی کسی مقام پر، کوئی کسی مقام پر۔ جب پتہ چل گیا کہ معراج تو ہر کسی کو عطا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جہت، اللہ تعالیٰ کا مکان، اللہ تعالیٰ کی رہائش، یہ تو ثابت نہ ہو سکا۔
جس کو جہاں بھی اللہ نے چاہا اسے اپنا دیدار عطا فرما دیا. تو آقا کریم علیہ السلام کو اتنی بلندی پر لے جانے کی وجہ کیا نظر آئی؟ وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جتنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند و بالا تھا، عرفہ و اعلیٰ تھا، اللہ نے اتنی بلندی پر بلا کے اپنے محبوب کو دیدار اپنا عطا فرمایا. ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رہائش ہے ادھر کوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی رہائش ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، آسمانوں سے پار اللہ کا کوئی گھر ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. قرآن پاک کے مطابق تو یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات ادھر متوجہ ہے. یہ تو ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ادھر ہی ہے باقی کسی جانب نہیں ہے؟ نہیں، اللہ پاک تو ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جہت سے، جگہ سے، مکان سے اللہ پاک جل شانہ کی ذات اقدس پاک ہے. تو محبوب علیہ السلام کو اتنی بلندی پر لے جانے کا مطلب کیا سمجھ آیا؟ کہ یہ حضور علیہ السلام کے مقام اور آپ کے علو مرتبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں جتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا اتنی اونچی بلندی پر بلا کے اللہ نے آپ کو معراج کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. سمجھ آگئی؟ آگے چلیے. اللہ پاک جل شانہ نے اس معراج کو دو حصوں میں بنیادی طور پہ تقسیم فرمایا ہے. ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے. جو زمینی سفر ہے وہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ میں. زمینی سفر. اور جو آسمانی سفر واپس تشریف لانے کا ہے، واپس آنے کا، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نجم کی ابتدائی آیات 27ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور باقی معراج پہ جانے کا، معراج جانے کا، جو جانے کا سفر ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ احادیث طیبات میں بیان کیا گیا ہے. احادیث طیبات میں بیان کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ محبوب علیہ السلام کی مبارک سواری بیت مسجد حرام سے ہی آسمانوں کی طرف چلی جائے. اس بات پہ قادر ہے کہ نہیں اللہ پاک کی ذات؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے سفر شروع ہوا مسجد اقصی تک. یہ زمینی سفر ہے. اس کو سیر کہتے ہیں. سیر، اسرا اسی سے ہے، سیر کرنا. تو سیر یہ زمینی قرآن نے بیان فرمائی. اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے. تو معراج کا سفر وہ بیت المقدس سے آسمانوں کا شروع ہو گیا، وہ معراج ہے. یہ کیا ہے؟ سیر ہے. اور وہاں سے آگے کیا ہے؟ معراج ہے. محبوب علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف لے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ تمام کفار مکہ کو، قریش مکہ کو یہ پتا تھا کہ پوری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا. حضور تجارت کرتے رہے. تجارت میں مختلف علاقوں کے اندر حضور تشریف لے کر گئے، ملک شام میں گئے اور بھی بڑے بڑے علاقوں میں گئے، لیکن بیت المقدس فلسطین میں آپ تشریف نہیں لے کر گئے. تو بیت المقدس کی طرف جانے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جو کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا اور آپ کی مقدس شانوں کا ہر وقت انکار کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ حقیقت رکھ دی جائے کہ محبوب علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور جو یہ زبان اقدس سے فرماتے ہیں بالکل حق اور سچ ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا کیا؟ مسجد حرام سے سفر کروا کے مسجد اقصی تک گئے. پھر جب حضور نے بیان فرمایا، بیان فرمانے پہ سارے کفار مکہ کو موقع مل گیا کہ ان کو پتا چلا کہ ساری زندگی حضور گئے تو ہے نہیں. اب ان سے سوال کرتے ہیں کہ بیت المقدس جو آپ دیکھ کر آئے ہیں تو بتاؤ کتنی لمبی مسجد ہے، کتنی چوڑی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، اس کے اندر پیلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، مطلب ہے لمبائی چوڑائی صحن اندر کا سارا چار دیواری. وہ سوالات شروع کر دیے محبوب علیہ السلام سے. اللہ کہ آپ کو پتہ ہے بندہ سیر کرنے کے لیے جائے نا تو اتنی عمیق نظری سے سیرگاہ کی طرف دیکھتا نہیں ہے. بس ایسے سیر کرنے گیا، بس دیکھا، جو چیز پسند آئی اس پہ تھوڑی دیر ٹھہر گیا، باقی آگے چلا گیا. ایسے ہوتا ہے نا جی. یہ تو نہیں کہ ہر چیز کی پیمائش وہاں پر کی جائے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کس طرح کی ہے. یہ تو سیر میں نہیں نا ہوتا.
تو سیر کرنے کے لیے حضور تشریف لے کر گئے سفر معراج میں، لیکن کیا ہوا؟ کفار مکہ نے سوالات شروع کر دیے کہ بتاؤ پھر مسجد حرام جو مسجد اقصی جو دیکھی ہے تو ستون کتنے ہیں اس کے، کتنی اونچائی ہے، کتنی لمبائی ہے، دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ جب یہ سوالات شروع کیے نا، حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دے، کافر جو سوال کرتے جائیں گے میں دیکھ کے بتاتا جاؤں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، وہ سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں، حضور نگاہ مبارک فرما کے بتا دیتے کہ اتنی کھڑکیاں ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں دروازے کتنے، حضور بتا رہے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں پیلر کتنے ہیں، حضور بتا رہے ہیں۔ تو اب کوئی بھی جب اعتراض کا موقع نہ رہا تو اب پھر انہوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی ان کے سامنے حقیقت ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو بندہ اس سفر معراج کو نہیں مانتا، خاص طور پر زمینی سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو جو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے، جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کا وہ منکر ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے آگے کا جو سفر ہے نا، مسجد اقصی سے اوپر کا سفر، اس کا منکر، اس کو محدثین نے اور مفسرین نے اکابرین ملت نے کافر نہیں لکھا، گمراہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ گمراہ کیوں لکھا ہے؟ کہ وہ سارا سفر ہے حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ، اور یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے یہ کہاں پر ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ تو اتنے سفر کا جو انکار کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور وجہ میں نے عرض کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے کفار مکہ کے لیے اتمام حجت کا یہ انتظام فرمایا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام جو آسمانوں کی سیر کر کے آئے، جنت دوزخ کو دیکھ کر آئے ہیں، یہ بالکل بجا ہے۔ اب اتمام حجت کر کے بھی جو نہیں مانے گا وہ اپنے آپ کو بدبخت اور شقی اور دوزخی اور جہنمی بنا رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے اتمام حجت فرمانے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس سفر کو بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات۔ اب ایک ہے سیر کرنے والی ذات، ایک ہے سیر کروانے والی ذات۔ ایک سیر کرنے والی ذات ہے اور ایک سیر کروانے والی ذات۔ سیر تو ایک عمل ہو گیا، ایک فعل ہو گیا، لیکن ایک سیر کرنے والی ذات اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی، اور ایک سیر پر لے جانے والی ذات۔ اللہ پاک جل شانہ نے پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ سیر کرنے والے کا یا کروانے والے کا؟ کس کا ذکر کیا؟ کرنے والے کا نہیں کیا، کروانے والے کا ذکر کیا۔ کس کا؟ ترجمہ ہے نا جی، سبحان، سبحان کس کی ذات ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے سیر کروانے والے کا ذکر کیا، سیر کا ذکر بعد میں، سیر کرنے والے کا ذکر ہے بعد میں، سیر کروانے والے کا ذکر ہے۔ پتہ ہے کیوں پہلے؟ یہ بتا دوں کہ پہلے اللہ نے سیر کروانے والے کا ذکر کیوں کیا، اللہ نے اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ مقدس سفر اتنا اہم تھا کہ اتنے تھوڑے وقت میں یہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں پر جاتے ہوئے مہینے لگ جاتے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہوئے مہینے، کوئی ہوائی جہاز کا سفر تھوڑا تھا، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، گدھوں پر، یہی سواریاں تھیں، تو ان پہ جاتے ہوئے آتے ہوئے مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اسری بعبدہ لیلاً، رات پوری بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ اب یہ بات عقل نہیں مانتی تھی، کفار مکہ نے کہا کہ رات وہ بھی ایک اور وہ بھی پوری نہیں، اور پھر گئے بھی ہیں واپس بھی آ گئے، وہاں تو جاتے جاتے مہینے لگ جائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں میں چلا بھی گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو نا،
پھر کیسے گئے ہیں، پھر کیسے آ گئے ہیں، جاتے ہوئے مہینے لگیں گے، آتے ہوئے مہینے لگیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، جانے والے کو بعد میں دیکھو، سبحان کو پہلے دیکھو کہ وہ ذات عاجز نہیں ہے، وہ قادر و قیوم ذات ہے۔ جب تم اس ذات پہ توجہ رکھو گے جو لے کے جانے والی ہے، تو وہ ہر عجز اور ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ جب وہ لے کے جا رہی ہے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عجز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اس پر میں قرآن پاک کی ایک اور بھی آیت کریمہ ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان نے کیا کیا؟ الرحمان کس کی ذات ہے؟ ایک قرآن پاک، ایک سکھانے والی ذات، تو سیکھا کس نے ہے؟ سیکھا کس نے ہے؟ محبوب علیہ السلام نے سیکھا نا۔ محبوب علیہ السلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جب وحی آتی نا، وحی آتی تو محبوب علیہ السلام کیا کرتے؟ جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کے نا وحی کے الفاظ کو، قرآن پاک کی آیات بینات کو، مبارک الفاظ کو اپنی زبان اطہر سے دہرانا شروع کر دیتے۔ وحی کا نزول ہو رہا ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام کیا کرتے؟ زبان اقدس کو ہلا کر ان الفاظ کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا محبوب تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ وحی کا کوئی لفظ بھول نہ جائے، کوئی یہ بات رہ نہ جائے، اس وجہ سے تم جلدی جلدی سے یاد کرنا اور پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ محبوب یہ پریشانی دل سے نکال دو۔ ان علینا بیانا، ان علینا جمعہ و قرآنا، فرمایا لا تحرک بہ لسان، اپنی زبان کو حرکت میں نہ لے کے آئیے۔ یہ قرآن پاک کو نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کا بیان سکھا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ یاد ہو جائے اور کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا، اور یہ ذمہ داری اپنے لیے بیان فرمائی کہ محبوب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن سکھانا ہے اور یاد کروانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پتہ چلا الرحمن علم القرآن سے معلوم ہوا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب ایک ہوگی سیکھنے والی ذات، ایک ہوگی سکھانے والی ذات، اور ایک نصاب ہے جو سکھایا جا رہا ہے، سلیبس ہے، سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، عنوان ہے، جو بھی کہہ لیں۔ یہ نظام اللہ پاک جل شانہ نے جو محبوب علیہ السلام کو سکھایا۔ اب اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب شاگرد کامل ہو اور استاد بھی کامل ہو اور جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ بھی کامل ہو تو پھر شاگرد اعلیٰ معیار پہ پہنچ جاتا ہے۔ شاگرد اچھا مجھے بتائیے کیا قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے نہیں فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر کتاب مبین کے اندر کر دیا گیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ قرآن پاک میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان ہے کہ نہیں؟ قرآن نے فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ کوئی غوطہ لگانے والا ہو تو اسے اس کے مطابق ملتا ہے نا، کوئی کنارے پہ کھڑا ہو کے کہے کہ سمندر میں اتنا پانی ہے تو وہ تو اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں، اور جو سمندر کے اندر چھلانگ مار کے کہے اتنا پانی ہے وہ تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں، اور جو اور گہرائی میں چلتے چلتے بالکل عین وسط اور درمیان میں پہنچ جائے وہاں سے جو کچھ وہ لے کے آئے گا یہ اسی کا حصہ ہوگا۔ کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو اپنے حصے کے مطابق ملے گا، جو سمندر کی چھال لائی اور کوئی دو چار چیزیں باہر اس نے پھینک دی تو کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو اس کے مطابق ملے گا، اور غوطہ لگانے والے کو۔ تو بات تو یہ نا کہ محبوب علیہ السلام جس قرآن کی بات کرتے ہیں اور جو قرآن اللہ نے سکھایا ہے اس قرآن کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا ذکر ہے۔ لینے والے کی اپنی طبیعت ہے، مزاج ہے، ظرف ہے، جتنا وہ لے سکتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج 15ویں صدی میں محبوب علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کر کے اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف بناتے ہیں، ان کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ جب قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر خشک اور
تر چیز کا ذکر موجود ہے، اور پھر وہی قرآن سکھایا اللہ نے، سیکھا محبوب علیہ السلام نے، سکھایا اللہ نے، سیکھا محبوب علیہ السلام نے. تو بتاؤ سکھانے والے نے کسر چھوڑی ہوگی کوئی؟ سیکھنے والے نے کمی چھوڑی ہوگی؟ قرآن میں کوئی کمی ہوگی؟ قرآن میں کوئی کمی نہیں. جب سکھانے والا با کمال ہے، رب ذوالجلال ہے، اور سیکھنے والا آمینہ کا لال ہے، اور سکھائی جانے والی کتاب کلام الہی یہ بھی بے مثال ہے، تو پھر بتا علم غیب سرکار کو حاصل ہے یا نہیں؟ ہر چیز کو سرکار جانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بات تو یہ نا کہ جو قرآن پر اتنا سچا عقیدہ رکھے گا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، تو جس محبوب کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اس محبوب کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا ہوگا. اور اس قرآن پاک کے اندر کوئی جھوٹ، کوئی خرابی، کوئی خامی، کوئی عیب اور کوئی بے حیائی والی بات ہے نہیں ہے. سب حق اور ثواب اور درست بات جو اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. ہمارے سلیبس کی طرح نہیں ہے جیسے ہمارا آج سلیبس ہے. تھوڑی سی بات کر دوں، ہمارے سلیبس میں تو یہ ہوتا ہے نا، بچوں کو باقاعدہ طور پر پریکٹیکل طور پہ ان کو باقاعدہ مضمون دیا جاتا ہے، کہانیوں کی شکل میں کہہ رہے ہیں، ثقافتی ورثے کی شکل میں کہہ رہے ہیں. ہمارا ثقافتی ورثہ کیا ہے؟ اس میں سارا ڈھول تماشا، ناچ گانا، لڈی ہو جمالو، اور مطلب ہے کہ بھنگڑا شنگڑا، یہ سارا ثقافتی ورثے میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ سلیبس ہے ہمارا. کیا ہے؟ پتنگ بازی کا باقاعدہ سبق موجود ہے، کرکٹ کا باقاعدہ. ہاں جی، اب عربی زبان کے اندر بھی جو عربی کی کتاب سکول کے نصاب میں شامل ہے اس میں بھی کرکٹ کا نام کریکت رکھا ہے. ہاں کریکت، کیونکہ ٹے نہیں نا آتی عربی زبان میں، تو کریکت، کریکت اس کو کیا کہا گیا؟ کرکٹ. اب اس کا سبق باقاعدہ نصاب کے اندر موجود ہے. اب جب بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، پھر اوپر سے ہمارے مہربان وہ کہتے ہیں جناب پکڑ لو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کوئی بندہ پتنگ نہ اڑائے. آج بھی سنا ہے کہ بسنت ہے، پچھلے جمعے بھی کیا تھا؟ بسنت اور بسنتے، بسنت مناتے ہیں. پھر بسنتے پنجابی میں بسنتا کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بسنتا اور جا بسنتیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ بسنتا. اور انہوں تو کوئی سنت ہی نہیں ہے، جنہوں کوئی طریقہ، کوئی چاج، کوئی وال کسی کام دا نہ ہو، ان کی کہتے ہیں یہ تے ہے ہی بسنتا، یہ ہے ہی تے ویکھو نسبت کندے والے. تو میں نے صبح بچوں سے بھی کہا کہ یار آپ نا اینا گڈیاں تے بھی لعنت پاؤ، اڑان والے تے بھی کی پاؤ. اور کئی بچے تو بیچارے پریشان ہو گئے تو کئیوں نے بات ہے لعنت. کیا خیال ہے؟ تو میں جو آپ کو بات کرنے لگا نا بڑی توجہ والی بات ہے. پتہ کیا ہے؟ جب سلیبس کے اندر یہ بات پڑھائی جائے گی بچہ اس پہ لگے گا کہ نہیں؟ اس کے مطابق ڈھلے گا کہ نہیں؟ ہمارے بولے بالے نوجوان اور بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جناب ابھی بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے. ابھی بچے ہیں، اب ان کو جو چاہے کرنے دو، جب بڑے ہوں گے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، توجہ ہے. لکڑی ٹیڑھی ہو، درخت کے اوپر لکڑی ٹیڑھی ہو، مطلب کوئی شاخ نکلے اور وہ ٹیڑھی ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بڑی ہو کر سیدھی ہو جائے گی کہ وہ ٹیڑھی رہے گی؟ بولو تو صحیح. اگر اسے بچپن کے اندر جیسے ہی وہ شاخ نکلی ہے، نرم و نازک ہے، اس کو کسی سیدھی لکڑی سے باندھ دیا جائے تو سیدھی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اور اگر اسے ٹیڑھا رہنے دیا جائے تو بڑی ہو کر بھی کیا ہوگی؟ بولو. جب شاخ چھوٹی ہے، درخت کے اوپر ہے اور وہ ٹیڑھی ہے، اسے اس وقت سیدھا نہ کیا جب وہ نرم ہے. جب سیدھی ہو سکتی ہے اس وقت تو سیدھا کیا نہیں، تو بتا جب وہ سخت ہو جائے گی اس وقت سیدھی ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کر لے کہ بچہ اگر بچپن میں ہے، اگر وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے اور والدین نہیں روکیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی سیدھے نہیں ہوں گے، اسی طرح گندے اور ٹیڑھے بنیں گے. اس لیے آج ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وہ نصاب پڑھا جس میں شرم و حیا اور ادب اور احترام کی تعلیم ہو. اگر اس کام پہ لگا دیا ہے اور باقاعدہ اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے کہ ایسا مضمون سلیبس وہاں پہ شامل کر کے بچے جب اس کام پہ لگ جائیں گے، پھر ہٹانا اور روکنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سلیبس پاک کر دیا جائے. بولو
سلیبس ہے، لیکن میرے آقا کو جو سلیبس پڑھایا گیا نا، میرے آقا کو سلیبس پڑھایا گیا، اس قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی ٹیڑھی میڑھی چیز نہیں ہے، اور سکھانے والا استاد وہ رب ذوالجلال ہے، وہ بھی بے مثال ذات ہے، اور معمول اسلام کی ذات وہ بھی انبیاء میں بے مثال ذات ہے، اور قرآن تمام کتابوں میں بے مثال کتاب ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے سکھایا تو کمال کر دیا، اور معمول اسلام نے سیکھا تو سیکھنے میں کمال کر دیا، سیکھنے میں کیا کر دیا؟ کمال کر دیا۔ لیکن میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں بھی پہلے اپنا ذکر فرمایا، بعد میں قرآن اور معمول اسلام کا ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، سیکھنے والے کا ذکر بعد میں، قرآن کا ذکر بعد میں، اور سکھانے والے کا پہلے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح واقعہ معراج میں لفظ سبحان پہلے ہے، اس طرح علم مصطفیٰ میں سیکھنے سے پہلے لفظ الرحمن قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ جو بندہ محبوب کے علم غیب پہ اعتراض کرتا ہے وہ رحمان پر اعتراض کرے، اور جو شب معراج میں واقعہ معراج پہ اعتراض کرتا ہے وہ لفظ سبحان پر اعتراض کرے۔ تو کیا اللہ کی ذات پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ سکھانے والی ذات بے مثال ہے، اور معراج پر لے جانے والی ذات بھی بے مثال ہے۔ تو اللہ نے خود اس واقعے کو بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب جہاں تک اس نے سیر کروائی ہے وہ کروانے والا جانے یا سیر پر جانے والا جانے۔ ہم تو نہ اس کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ تخیل ہمارا جا سکتا ہے، ہم تو صرف اقرار کر سکتے ہیں، اعتراف کر سکتے ہیں کہ سکھانے والا بھی بے مثال ہے، سیکھنے والا بھی، معراج پہ جانے والا بھی بے مثال ہے، اور لے کر جانے والی ذات بھی بے مثال ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے برابر ہے معمول اسلام کی ذات۔ اللہ کی ذات اکبر ذات ہے، اس کا کسی کے ساتھ ہم مشابہت یا مطابقت یا مثلیت نہیں بیان کر سکتے۔ اگر معمول اسلام کو بے مثل و بے مثال کہیں گے تو اللہ کے مقابلے میں نہیں، بلکہ صف انبیاء میں معمول اسلام کو ہم مانتے کہ آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معمول اسلام کا واقعہ معراج کیا سبق دیتا ہے؟ اس سے کون سے اسباق حاصل ہوئے؟ انشاءاللہ العزیز شب معراج 28 فروری اور 26 رجب المرجب انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں محفل پاک ہوگی، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو حدیث پاک کی روشنی میں بالتفصیل انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا، اور جو اسباق اور درس عبرت واقعہ معراج میں ہمیں حاصل ہوا ہے، جس وجہ سے یہ واقعہ مارز وجود میں آیا، ان میں سے چند ایک وجوہات کا بیان ہوگا۔ آپ شرکت فرمائیں، اور دوست آپ سے گزارش کریں اللہ پاک جل شانہ ہمیں حضور کی ہر مبارک صفت کو اور ہر معجزہ مبارکہ کو ماننے کی اور اس پر ہی قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔